آج کی اس ویڈیو میں ایسی 6 ان اٹریکٹیو ہیبٹس کے بارے میں بات کرنے والی ہوں جو کہ اس بات کا اشارہ کرتی ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن میں، آپ کی اوور آل پرسنالٹی میں کانفیڈنس کی کمی ہے۔ نمبر 1 پہ ہم بات کر لیتے ہیں اوائڈنٹ باڈی لینگویجز کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک کانفیڈنٹ انسان لگیں، آپ کی اوور آل جو پرسنالٹی ہے اس میں ایک کانفیڈنس جھلکے، تو اس میں آپ کی باڈی لینگویج کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ اگر آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ سر جھکا کے یا کندھے جھکا کے بات کرتے ہیں، یا پھر آپ بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، اپنا آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے کسی انسان کے ساتھ، یا پھر آپ کے چہرے پہ بالکل بھی مسکراہٹ نہیں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ کا جو امپریشن پڑے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ ایک لو کانفیڈنٹ والے انسان ہوں گے۔ آپ کی پرسنالٹی لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کرے گی، بلکہ یہ ان اٹریکٹیو ہیبٹ ہے آپ کی اپنی باڈی لینگویج، جس میں آپ نے آپ کندھا جھکایا ہوا ہے، آپ بالکل ہی ایک اس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے کہ آپ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ کی اوور آل باڈی یہ شو کر رہی ہے آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے۔ جو دوسری ان اٹریکٹیو ہیبٹ ہے وہ ہے فلر ورڈز کی۔ اگر آپ اپنی اسپیچ میں، اپنی کمیونیکیشن کے دوران فلر ورڈز کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، جیسے اکثر میری بھی بات چیت میں کا ورڈز بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ انگلش میں جب وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ لائک کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ جو فلر ورڈز آپ کی کمیونیکیشن کو، آپ کی اسپیچ کو ویک بنا دیتے ہیں، آپ کی بات میں وہ دم نہیں رہتا ہے جب آپ فلر ورڈز کا یوز کرتے ہیں۔ آپ نے اس کے آلٹرنیٹیو میں کیا یوز کرنا ہے؟ آپ نے ایک انٹینشنل پازز کا استعمال کرنا ہے، یعنی کہ آپ جب بات کریں سوچ سمجھ کے کریں، اس میں ایک انٹینشنل بریک یا پاز ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ کی بات میں دم لگے، آپ کی بات جاندار لگے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو فلر ورڈز کا اوورلی یوز آپ کی اسپیچ، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی اوور آل پرسنالٹی کو لو کانفیڈنٹ انسان بناتا ہے۔ آپ نے یہ چیز نوٹ بھی کی ہوگی کہ جو لوگ دانش مند ہوتے ہیں یا اکثر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی گفتگو میں، اپنی بات چیت میں پاز ضرور لیتے ہیں، انٹینشنل پازز ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ سوچ سمجھ کے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی باتوں میں کہیں نہ کہیں خاموشی کا عنصر ضرور ہوتا ہے جو ان کی بات کو جاندار، دمدار، رعبدار بناتا ہے۔ ان کی اوور آل پرسنالٹی، شخصیت جو ہے وہ عزت دار لگتی ہے، باروب لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک کانفیڈنس جھلکتا ہے ان کی اوور آل پرسنالٹی میں۔ لیکن جو لوگ بہت زیادہ اوورلی یوز کر رہے ہیں لائک اور بولتے چلے جا رہے ہیں بنا سوچے سمجھے، تو لوگ ان کو کانفیڈنٹ تو مان لیتے ہیں لیکن ان کو دانش مند نہیں مان پاتے، یا ان کو اس طرح سے ان کی بات کو وہ عزت نہیں ملتی، یا ان کی بات وہ دمدار نہیں لگتی ہے۔ تو ہم نے اس ہیبٹ سے اوائڈ کرنا ہے، اس کو ان فلر ورڈس کو ریپلیس کرنا ہے ود انٹینشنل پازز اینڈ سائلنس۔ اسی طرح تیسری عادت جو لوگوں کو ان اٹریکٹیو بناتی ہے وہ ہے لوگ بہت زیادہ بیجا اور فضول قسم کے سوالات پوچھتے ہیں اگلے انسان سے، خاص طور پہ ایسا انسان جو کہ ایک مشہور شخصیت کا مالک ہو، ایک ہائی اسٹیٹس ہو، یا پھر اس نے بہت زیادہ اچیومنٹس لی ہوں۔ اگر آپ ان سے بہت ہی بے تکے فضول قسم کے سوال پوچھیں تو اس کا مطلب آپ اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن آپ اس انسان، اس مشہور شخصیت کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو مشہور شخصیات ہوتی ہیں، جو کامیاب ہوتی ہیں، جو کہ جن کی جاندار پرسنالٹیز ہوتی ہیں، وہ اپنے وقت کی بہت قدر کرتے ہیں، ان کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کو کسی بھی ایسے انسان کے ساتھ ضائع نہیں کرتے جو ان سے بیجا اور فضول قسم کے سوالات پوچھتا ہے۔ تو ہمیشہ معنی خیز سوالات کا انتخاب کریں اور ان سے پوچھیں، یعنی کہ ایسے میننگفل کویشچنز ہونے چاہیے جو کہ ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی میموریبل ہوں، پلس آپ کی یعنی کہ آپ کی انفارمیشن میں وہ اضافہ کرے، آپ کے لرننگ ایکسپیرینس کو بھی بڑھائے۔ یعنی آپ نے ایسے کویشچنز پوچھنے جو کہ یونیک ہوں، پرسنلائزڈ ہوں، یا ان کے پیشن سے ریلیٹڈ ہوں، ٹھیک ہے، ان کے اچیومنٹ سے ریلیٹڈ ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ جب آپ ایک کامیاب انسان سے اس قسم کے میننگفل کویشچنز پوچھیں گے نا، جو کہ آپ کی بھی آپ کی زندگی میں بھی ویلیو ایڈ کریں گے وہ کویشچنس، تو
یہ کوشچنس پوچھنا، ایک میننگفل کوشچنس جب آپ ایک کامیاب انسان سے پوچھتے ہیں جو کہ ہائی اسٹیٹس انسان ہے، تو وہ اس انسان کو یہ فیل کرواتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو بھی ویلیو دی ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ آپ کو سب سے پہلے وہ آپ کو آنسر کرے گا، ٹھیک ہے، آپ کو پریفر کرے گا یہ آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے. اس انسان کو اچھا لگے گا اور ایکسائٹیڈ ہوگا آپ سے ان سوالات کا آنسر کرنے کے لیے. اسی طرح ایک اور اٹریکٹیو ہیبٹ ہے بہت سارے لوگوں کی. بظاہر تو وہ اگلے انسان کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ بہت ہی باروب انسان ہے، کانفیڈنٹ انسان، ان کی پرسنالٹی بہت جاندار ہے. اور وہ کیسے شو کرتے ہیں یہ سب؟ وہ اپنی دولت کا تذکرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی اچیومنٹس کا بہت سارا تذکرہ کرتے ہیں اگلے انسان کے سامنے. دیکھیں، جب ایک انسان بار بار آپ کی دولت کی ہی قصے سنتا چلا جائے گا کہ آپ کے پاس کتنی جائیداد ہے، کتنی دولت ہے، آپ نے وہ دولت کہاں کہاں خرچ کی، یعنی کہ آپ بیسکلی شو آف کرواتے ہیں اپنی باتوں کے ذریعے اگلے انسان کو. پلس آپ جو ہے وہ اپنی اچیومنٹس کا ہی تذکرہ کرتے چلے جاتے ہیں. یا پھر بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے ریلیٹیوس کی دولت کا تذکرہ کرنا کہ میرا ایک رشتہ دار وہ اتنا امیر ہے، وہ اتنا دولت لٹاتا ہے، وہ اتنی اس کی جائیداد ہے، اس نے اتنی کامیابیاں سمیٹ رکھی ہیں. تو ظاہر ہے آپ ایک انسان کو جب بار بار یہ چیزیں سناتے چلے جائیں گے تو بے معنی لگیں گی. آپ کی جو اوور آل پرسنالٹی ہے نا، اس کو بے معنی کر دیں گی آپ کی یہ بیجا گفتگو، جس میں بیجا دولت کا تذکرہ ہے، بیجا کامیابیوں کا، اچیومنٹس کا تذکرہ ہوگا. تو آپ کی پوری شخصیت بے معنی لگنا شروع، آپ کی باتیں، آپ کی شخصیت بے معنی لگے گی. اور یہ آپ کی شخصیت سے جھلکے گا کہ آپ کے اندر اعتماد کی کمی ہے، یا آپ کسی احساس کمتری کا شکار ہیں جو کہ آپ بار بار انہی چیزوں کا، یا احساس برتری کا شکار ہیں جو بار بار انہی چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت ایک ان اٹریکٹیو ہیبٹ ہے جو کہ اگلے کو آپ سے کبھی بھی کنیکٹ نہیں کر پائے گی. لوگ آپ سے نہیں جڑیں گے کیونکہ لوگ آپ سے بھاگیں گے. لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ اس انسان کے پاس اور کوئی بات نہیں ہے سوائے اپنی چیزوں کا چرچا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی جائیداد، اپنی دولت، اپنے ارد گرد کی چیزوں کا چرچا کرنے کے لیے. تو اگر آپ اس عادت میں مبتلا ہیں تو اس عادت سے جان چھڑائیں، کیونکہ یہ عادت آپ کی شخصیت کو بالکل ہی بے جان کر دے گی. آپ کی شخصیت میں کوئی دم نہیں محسوس ہوگا، کوئی اعتماد نہیں ہوگا، لوگ آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے اگر آپ کی شخصیت کے اندر یہ عادت موجود ہے. اسی طرح ایک اور عادت جو کہ آپ کی شخصیت کو دمدار نہیں بنائے گی، یا آپ کے اندر جو ہے وہ خود اعتمادی کو نہیں دکھائے گی، بلکہ الٹا یہ دکھائے گی کہ آپ جو ہیں، آپ کے اندر سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسی کون سی عادت ہے؟ وہ یہ کہ جب آپ کسی کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں، ٹھیک ہے، کسی گروپ ڈسکشن میں موجود ہیں، تو آپ کے اپنے پوائنٹس، اپنی آرگومنٹس جو ہیں وہ جاندار نہ ہوں. ٹھیک ہے، پھر آپ اگلے انسان کے ساتھ یس کرتے چلے جائیں، اگری کرتے چلے جائیں، جی کرتے چلے جائیں، جی ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کانفلکٹ سے بچنے کے لیے اگر آپ یہ سب کرتے ہیں تو آپ کے اندر اس کا مطلب ہے سیلف رسپیکٹ کی کمی ہے. دیکھیں، ایک پر اعتماد انسان جو ہوتا ہے نا، اس کے اپنے ویو پوائنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک جاندار، ایک مضبوط شخصیت کے مالک انسان کے اندر اپنے دلائل ہوتے ہیں، اپنے نظریات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے ویو پوائنٹس، اپنے پرسپیکٹیو جب ہوتے ہیں نا، تو اگلے انسان کے سامنے پیش کر سکتا ہے اعتماد کے ساتھ. لیکن جن لوگوں میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے وہ اپنے دلائل، اپنے پرسپیکٹیوز، اپنے نظریات لوگوں کے سامنے نہیں رکھ پاتے، بلکہ الٹا ان کے نظریات سے متفق ہو جاتے ہیں، رضامندی اختیار کر لیتے ہیں. تو اس رویے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رویہ یہ دکھائے گا کہ آپ کی اپنے کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی اپنی کوئی شخصیت نہیں، آپ لوگوں کی باتوں کے اوپر چلتے ہیں. تو ایسی گفتگو سے لازمی پرہیز کرنا چاہیے، ایسے رویے سے لازمی پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور ان اٹریکٹیو ہیبٹ ہے، یا مسٹیک آپ کہہ سکتے ہیں، کہ لوگ جب کسی کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہوں، گیدرنگ میں ہوں، تو مثال کے طور پہ آپ کسی کے ساتھ کوئی مذاق کرتے ہیں اور وہ مذاق جو ہے، وہ جوک جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، تو بجائے اس کی لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ شرمندہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ چپ ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز یہ شو کروائے گی کہ لوگ آپ پہ ترس کھائیں،
لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید اس انسان کے اندر اعتماد کی کمی ہے، اگر آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے، چپ ہو جائیں گے. نہیں، بلکہ الٹا آپ کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا مذاق فیل ہو چکا ہے تو لوگ اس پہ ہنس نہیں رہے تو آپ جو ہے وہ خود ہنسیں، نہ کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں. ٹھیک ہے، اس بات پہ آپ جو ہے وہ گفتگو سے پیچھے نہ ہٹیں، یا تو بات کا ٹاپک چینج کر لیں یا پھر اس چیز پہ خود ہنسنا شروع کر دیں. یہ چیز اگلے انسان پہ اچھا اثر ڈالے گی اور یہ شو کروائے گی آپ کے اندر کانفیڈنس ہے، آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے اپنی بات چیت سے. ٹھیک ہے، سو یہ کچھ ایسی عادتیں تھیں جو کہ آپ کی کمیونیکیشن میں کانفیڈنس کو لے کر آئے گی، آپ کو رسپیکٹیبل بنا سکتی ہے. یعنی کہ لوگ بیسیکلی آپ کی رسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں اس چیز کی وجہ سے، صرف آپ کی ایک بیہیویئرل پیٹرن کی وجہ سے، آپ کے کانفیڈنس کی وجہ سے. سو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.